کتاب کا نام ہے جب چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کتاب ان لوگوں کی رہنمائی فراہم کرتی ہے جو زندگی کے مشکل اور چیلنجنگ ادوار سے گزر رہے ہوں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ جب زندگی میں سب کچھ بکھرنے لگے، ٹوٹنے لگے، تو ان حالات کو گہرائی سے سمجھنا اور قبول کرنا ہی اصل حکمت ہے۔ مصنف ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ کیسے خوف، درد اور غیر یقینی صورتحال کو زندگی کے ایک اہم حصے کے طور پہ اپنایا جائے اور ان سے سیکھا جائے۔ اس کتاب کے 5 اہم نکات ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ عدم استحکام کو قبول کرنا۔ زندگی ہمیشہ غیر یقینی اور بدلتی رہتی ہے۔ خوشی اس وقت ممکن ہے جب ہم اس حقیقت کو دل سے تسلیم کریں۔ دوسرا ہے مایوسی اور درد سے دوستی کرنا۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنے دکھ اور خوف کا سامنا کریں بجائے اس کے کہ ان سے بھاگیں یا انہیں دبا دیں۔ تیسرا موضوع ہے شفقت اور محبت کی مشق۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ مشکل وقتوں میں خود سے شفقت اور دوسروں کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ چوتھا موضوع ہے موجودہ لمحے میں رہنا۔ موجودہ لمحے کو گہرائی سے محسوس کرنا اور اس میں سکون پانا ہی حقیقی ذہنی سکون کا راستہ ہے۔ اور 5واں موضوع ہے سب کچھ عارضی ہے، ہر چیز بدلتی ہے، چاہے وہ خوشی ہو یا دکھ۔ اس تبدیلی کی حقیقت کو سمجھنا ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ اب میں ان 5 پوائنٹس کو ایکسپلین کرتا ہوں فردر۔ عدم استحکام کو قبول کریں۔ عدم استحکام کو قبول کرنا زندگی کے ایک بنیادی اصول کو سمجھنے کے مترادف ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں۔ یہ وہ فلسفہ ہے جسے مصنفہ اپنی کتاب میں بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں۔ عدم استحکام کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ زندگی ہمیشہ بدل رہی ہے۔ وہ چیزیں جن پر ہم انحصار کرتے ہیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ خوشی اور دکھ دونوں عارضی ہیں اور ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اکثر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوشگوار لمحات ہمیشہ رہیں، تکلیف اور دکھ جلدی ختم ہو جائیں۔ لیکن جب زندگی ہماری امیدوں کے خلاف جاتی ہے تو ہم مایوسی، خوف اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قبولیت کا مقصد یا مطلب کیا ہے؟ حقیقت کو تسلیم کرنا، یہ سمجھنا کہ تبدیلی زندگی کا حصہ ہے اور ہم اسے روک نہیں سکتے۔ خوف کا سامنا کریں۔ جب سب کچھ بکھرتا ہے تو ہمارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ قبولیت کا مطلب ہے کہ ہم اپنے خوف کو سمجھیں اور اس سے بھاگنے کے بجائے اسے برداشت کریں۔ مزاحمت چھوڑنا۔ جب ہم زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم مزید تکلیف اٹھاتے ہیں۔ قبولیت ہمیں یہ سکون دیتی ہے کہ ہم حالات کو ویسے ہی رہنے دیں جیسے وہ ہیں۔ مصنفہ کے مطابق عدم استحکام کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حال میں جینا سیکھیں۔ مستقبل کی فکر یا ماضی کے غم میں وقت ضائع کرنے کے بجائے موجودہ لمحے کو سمجھیں۔ غم، دکھ اور بے چینی جیسے جذبات سے گریز کرنے کے بجائے ان کا مشاہدہ کریں اور انہیں اپنا حصہ سمجھیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کے پاس ہمیشہ جواب یا حل ہونا چاہیے۔ زندگی میں عدم استحکام ایک حقیقت ہے اور یہی حقیقت ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ عدم استحکام کے فوائد کیا ہیں؟ پہلے تو یہ خود شناسی۔ جب چیزیں بکھرتی ہیں تو ہمیں اپنے بارے میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، لچک پیدا ہوتی ہے
قبولیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کسی بھی صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں، اور پھر یہ آزادی، جب ہم عدم استحکام کو قبول کرتے ہیں تو ہم ان حقیقی توقعات سے آزاد ہو جاتے ہیں جو ہمیں مایوس کرتی ہے۔ کتاب کا تیسرا اہم موضوع ہے شفقت اور محبت کی مشق، انگلش میں کہتے ہیں کمپیشن اینڈ لونگ کائنڈنس پریکٹس۔ یہ ایک ایسی روحانی اور حکمت عملی ہے جو مصنفہ کی کتاب میں بڑی گہرائیوں سے بیان کی گئی ہے۔ یہ مشق مشکل وقتوں میں سکون، مضبوطی اور دوسروں کے ساتھ حقیقی تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ شفقت اور محبت کیا ہے؟ شفقت یعنی کمپیشن، کسی کے درد یا تکلیف کو محسوس کرنا اور ان کے لیے مدد اور سکون کی خواہش رکھنا۔ یہ نہ صرف دوسروں کے لیے ہوتی ہے بلکہ خود کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، خاص طور پر جب ہم زندگی کے چیلنجز سے گزر رہے ہوں۔ محبت، ہر جاندار کے لیے نرمی، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات رکھنا چاہیے، چاہے وہ لوگ ہمیں پسند ہوں یا نہ ہوں۔ خود سے محبت کرنا، ہم اکثر اپنی خامیوں یا ناکامیوں کی وجہ سے خود کو سختی سے ملامت کرتے ہیں۔ شفقت کی مشق یہ سکھاتی ہے کہ ہم خود سے نرمی سے پیش آئیں، اپنی کمزوریوں کو قبول کریں اور خود کو معاف کریں۔ پھر دوسروں کے لیے محبت اور شفقت، دوسروں کے دکھ اور مشکلات کو سمجھنا اور ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کرنا، یہ احساس پیدا کرنا کہ تمام انسان ایک جیسے جذبات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ شفقت اور محبت کی مشق کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے مراقبہ، دوسرا یہ ہے سانس کے ذریعے درد کو اپنانا، سانس لیتے ہوئے کسی کی تکلیف کو محسوس کریں اور اسے دل میں قبول کریں، پھر یہ سانس چھوڑتے ہوئے سکون، محبت اور ہمدردی بھیجیں۔ مراقبہ خود، قریبی لوگوں اور پھر تمام جانداروں کے لیے خیرخواہی کی دعاؤں پہ مبنی ہے۔ دعائیں اس طرح کی جاتی ہیں: میں خوش رہوں، سب لوگ سکون اور خوشی میں رہیں، دکھ اور تکلیف سب کے دور ہو جائیں۔ اب دوسروں کو انسان سمجھنا، ہم میں اکثر یہ رجحان ہوتا ہے کہ ہم کسی کے غصے یا برے رویے پر رد عمل دیتے ہیں۔ محبت کی مشق یہ سکھاتی ہے کہ ہر انسان کے پیچھے کہانی ہے اور ان کے رویے کو ان کی مشکلات کی عینک سے دیکھیں۔ خود سے بات چیت کریں، جب آپ مایوس یا غصے کا شکار ہوں تو خود سے مہربانی سے بات کریں، مثلاً یہ وقت مشکل ہے لیکن میں خود کو سنبھال سکتا ہوں، یہ تکلیف بھی گزر جائے گی۔ معاف کرنا سیکھیں، معافی دینا اور لینا دل کو ہلکا کرتا ہے اور محبت کو فروغ دیتا ہے۔ شفقت اور محبت کے فوائد ہیں، اس سے داخلی سکون ملتا ہے۔ یہ مشق ذہنی دباؤ اور بے چینی کو کم کرتی ہے، رشتے بہتر بناتی ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرتے ہیں تو ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، زندگی کے چیلنجز کو آسان بناتی ہے۔ مشکل وقتوں میں شفقت کی مشق دل کو مضبوط اور لچکدار بناتی ہے۔ خود اعتمادی میں اضافہ، خود سے محبت اور شفقت کا رویہ ہمیں اپنی خامیوں کے ساتھ قبول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کتاب کا چوتھا مضمون ہے موجودہ لمحے میں رہنا۔ یہ ایک اہم اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی توجہ حال پر مرکوز رکھیں اور اسے مکمل طور پر محسوس کریں۔
بجائے اس کے کہ ماضی کے پچھتاوے یا مستقبل کی فکر میں گم ہو جائیں۔ اب موجودہ لمحے میں کیوں رہنا ضروری ہے؟ ماضی کی یادیں اور پچھتاوے اکثر ہمیں ذہنی سکون سے محروم کر دیتے ہیں۔ مستقبل کی غیر یقینی صورتحال ہمارے اندر خوف اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔ ماضی ختم ہو چکا ہے اور مستقبل ابھی آیا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی حقیقی ہے وہ صرف اب میں موجود ہے۔ موجودہ لمحے میں رہنے کے کچھ اصول ہیں۔ پہلے تو یہ کہ قبولیت، جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اسے بغیر مزاحمت کے قبول کریں۔ اسے اچھا یا برا کہنے کے بجائے صرف محسوس کریں کہ یہ کیا ہے۔ پھر یہ دماغی سکون، اپنے خیالات کے بہاؤ کو دیکھیں اور ان کے ساتھ جانے کے بجائے ان کا مشاہدہ کریں۔ یہ سمجھیں کہ آپ اپنے خیالات نہیں ہیں، آپ ان کے مشاہد ہیں۔ پھر یہ شکر گزاری، موجودہ لمحے میں جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر گزار رہیں۔ یہ رویہ آپ کو موجودہ لمحے کی خوبصورتی کو دیکھنے میں مدد دے گا۔ اب کچھ مشقیں ہیں موجودہ لمحے میں رہنے کی۔ پہلی ہے ذہن سازی کی مشق، اسے کہتے ہیں مائنڈ فلنس پریکٹس۔ وہ کیسے کی جائے؟ اپنی سانس پہ توجہ دیں۔ سانس لیتے وقت محسوس کریں کہ ہوا آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہے اور سانس چھوڑتے وقت یہ آپ کے جسم سے باہر جا رہی ہے۔ پھر حواس کو استعمال کریں۔ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں، سنیں، چھوئیں اور محسوس کریں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ چائے پی رہے ہیں تو اس کا ذائقہ، خوشبو اور گرمی کو محسوس کریں۔ پھر ذہنی سکون کا مراقبہ، روزانہ کچھ وقت نکال کے خاموش بیٹھیں اور اپنے خیالات کو بغیر کسی فیصلے کے آنے اور جانے دیں۔ پھر یہ آہستگی سے جینا، اپنے دن کے کاموں کو جلد بازی کے بجائے سکون اور توجہ کے ساتھ کریں۔ مثلاً کھانے کے دوران صرف کھانے پہ توجہ دیں، اپنے فون یا ٹی وی پر نہیں۔ موجودہ لمحے میں رہنے کے فوائد ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ ذہنی سکون، ماضی اور مستقبل کی فکروں سے آزاد ہو کر آپ اپنے دماغ کو سکون دیتے ہیں۔ پھر آپ کو خوشی اور سکون، موجودہ لمحے کو مکمل طور پہ جینے سے آپ زندگی کی حقیقی خوشی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ پھر رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور مکمل طور پہ موجود ہوں تو آپ کا تعلق گہرا ہو جاتا ہے۔ اور پھر بہتر فیصلہ سازی، موجودہ لمحے میں رہنے سے آپ جذباتی رد عمل دینے کے بجائے زیادہ سمجھداری سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو موجودہ لمحہ ہمیشہ ہمیں خود کو بہتر بنانے اور اندرونی سکون حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر ہم اسے اپنائیں تو ہم زندگی کے مشکل ترین اوقات میں بھی سکون اور خوشی تلاش کر سکتے ہیں۔ موجودہ لمحے میں رہنا صرف ایک مشق نہیں بلکہ زندگی کا ایک انداز ہے جو ہمیں حقیقی آزادی اور خوشی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کتاب کا آخری موضوع سب کچھ عارضی ہے۔ یہ گہری سچائی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا اور قبول کرنا نہ صرف ذہنی سکون کا راستہ ہے بلکہ زندگی کی مشکلات اور خوشیوں کو متوازن انداز میں دیکھنے کی کنجی بھی ہے۔ سب کچھ عارضی کا مطلب ہے ہر چیز بدلتی رہتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے، چاہے وہ خوشی ہو یا غم، کامیابی ہو یا ناکامی۔ موسم بدلتے ہیں، تعلقات بدلتے ہیں، جذبات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ زندگی حرکت میں ہے۔ زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ ہر لمحے نئی صورتحال پیدا کرتا ہے اور پرانی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اب غیر یقینی صورتحال، ہم اکثر زندگی کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عارضی ہونے کی حقیقت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سب کچھ ہمارے قابو میں نہیں ہوتا۔ سب کچھ عارضی ہونے کو قبول کرنے کے کچھ فوائد ہیں۔ پہلے تو یہ تکلیف میں کمی۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ درد اور مایوسی بھی عارضی ہے
تو ان کا اثر کم ہو جاتا ہے اور ہمیں امید ملتی ہے۔ پھر خوشیوں کی قدر، یہ حقیقت ہمیں خوشی کے لمحات کو گہرائی سے محسوس کرنے اور ان کی قدر کرنے کی ترغیب دیتی ہے، کیونکہ یہ بھی عارضی ہے۔ اور پھر تیسرا، لچک پیدا ہوتی ہے۔ مشکلات کے دوران یہ جاننا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا ہمیں مضبوط اور لچکدار بناتا ہے۔ اور پھر چوتھا، یہ زندگی کا گہرا تجربہ، ہم زندگی کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں، اس کی غیر یقینی اور بدلتی ہوئی فطرت کو سراہتے ہیں۔ سب کچھ عارضی ہونے کو سمجھنے کی مشق کریں، مشاہدہ کریں، اپنے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں کہ جذبات کیسے آتے اور جاتے ہیں، تعلقات کیسے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، قدرتی دنیا کیسے تبدیلی کے عمل میں ہے۔ یہ مشاہدہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کچھ بھی مستقل نہیں۔ پریشانی کو چھوڑ دیں، مستقبل کی فکر یا ماضی کی یادوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے موجودہ لمحے میں جینا سیکھیں۔ جب ہم سب کچھ عارضی ہونے کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم زندگی کو ایک خوبصورت اور بدلتے ہوئے تجربے کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ یہ سچائی ہمیں زندگی کی غیر یقینی صورتحال سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اس سے سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ مددگار ہے جو ذہنی دباؤ، تعلقات کے مسائل یا ذاتی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔